الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق علیہ۔ یہ حدیث روزے کے باب میں ابھی پڑھی گئی، یہ بھول چوک سے کھانے پینے کے حکم کو بتاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں، فرض روزے کی حالت میں یا نفل روزے کی ہی حالت میں اگر بھول چوک سے کھا پی لے، کچھ کھا لیا، اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ یہ روزے سے ہے، ایک دو گھونٹ پانی پی لیا، پھر یاد آیا کہ وہ روزے سے ہے، تو کیا کرے؟ وہ روزہ توڑ دے یا روزہ اپنا مکمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھول جائے درا حال ہے کہ وہ روزے سے ہو اور کھا لے یا پی لے، پینے کا تعلق ہے پانی سے یا شربت سے، جو لیکوئڈ ہوتی ہے، پتلی چیز ہوتی ہے، اس کو پیا جاتا ہے، اور کھانے والی چیز تو گاڑھی ہوتی ہے، تو بہرحال کھانا اور پینا تو سب آپ جانتے ہی ہیں۔ تو اگر بھول چوک سے روزے کی حالت میں وہ بھول گیا کہ وہ روزے سے، آج اس کا روزہ ہے اور اس نے بھول چوک سے کچھ کھا لیا، پھر یاد آیا، یا کچھ پی لیا اس کے بعد یاد آیا، یا پی رہا تھا کہ یاد آیا، تب ایسی صورت میں کیا کرے؟ آپ نے کہا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے، وہ مکمل کرے۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو کھلایا اور اللہ ہی نے اس کو پلایا، یعنی یہ بھول چوک کی غلطی اس کی طرف منسوب نہیں ہوگی، کیونکہ غلطی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کھانے پینے میں جان بوجھ کے کرے، جان بوجھ کے اگر کھایا پیا ہے تو غلطی آپ نے کی۔ جو چیز بھول گئے اس کے لیے کوئی ملامت آپ کے اوپر نہیں ہے، یعنی غلطی کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہوگی اور آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور آپ کے روزے میں کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ نے کھلایا اور پلایا آپ کو، یہ سمجھ لیجیے، سمجھ لیں گے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت دیکھیے کہ انسان کا مواخذہ بھول چوک پر اللہ نہیں کرتا۔ بھول چوک سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو انسان پر اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ اس چیز کے تعلق سے ہے جو غلط ہے، منع ہے، غلطی سے کر دیا، جیسے روزے کی حالت میں کھانا پینا منع تھا، یا مان لیجئے کہ صاحب نماز کی حالت میں بولنا منع ہے، لیکن اچانک سے کوئی لفظ بولا گیا منہ سے، احساس نہیں رہا کہ ہم نماز میں، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن جو چیز شریعت کا حکم ہے کرنے کا، اگر وہ آپ بھول گئے تو جب آپ کو یاد آئے گا تو کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ بھول گئے کہ آج آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، یہ بھول گئے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو یاد آیا کرے آج تو ظہر کی نماز پڑھائی نہیں ہم نے، تو اب یہ نہیں کہ عصر کی نماز ہو گئی ہے تو آپ کی نماز وہ ختم ہو گئی، بلکہ ذمہ داری ہے آپ کے اوپر کہ اس کو مکمل کرے، اس کو قضا کرے۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن الصلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، اگر کوئی بھول کر کے نماز چھوڑ دے یا سویا رہ جائے، کسی نے جگایا نہیں، تو جب اس کو یاد آئے یا جب وہ نیند سے بیدار ہو وہی وقت اس کی نماز کا ہے۔ یہ نہیں کہ ٹائم پاس ہو گیا تب ہو گیا ختم، نہیں، آپ کو وہ کرنا ہوگا، سمجھا؟ لیکن جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے، آپ اس سے جاہل ہیں، ناواقف ہیں، نہیں جانتے ہیں کہ شریعت میں یہ ناجائز ہے، یا جانتے تو تھے کہ یہ ناجائز ہے لیکن بھول گئے آپ، تو بھول چوک کی حالت میں یا جہالت کی بنیاد پر اگر کوئی شریعت کی منع کردہ چیزوں کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گناہ نہیں لکھتا ہے، معاف۔ لیکن جو چیز کرنے کی ہے اگر وہ آپ بھول گئے تو جب آپ کو یاد آئے گا وہ کرنا ہوگا۔ نماز بھول گئے ہیں تو جب نماز یاد آئے گی آپ کو کرنا ہے، سوئے رہ گئے کسی نے نہیں جگایا تو جب آپ جگیے گا اسی وقت آپ کو نماز پڑھنا۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ اگر کوئی شخص بھول کر کے کھائے یا پیے تو اپنا روزہ مکمل کرے۔ اب یہ نہیں کہ صاحب کھا ہی رہیں، جیسے ہی کھانا آیا اگر حلق کے نیچے جا چکا ہے تب تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر منہ کے اندر لقمہ چبا رہے تو اسی وقت اگل دیجیے. پی رہے تھے جتنا پی لیا, جیسے ہی منہ میں گھونٹ پانی کا تھا کہ یاد آیا اس کو اگل دیجیے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو روزہ آپ اپنا مکمل کیجیے, روزہ کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا روزہ ہو جائے گا. اب نفلی روزہ ہے تو آپ کا جی اگر چاہے تو آپ اس کے بعد بھی کھائیے, تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں, پھر اس کی قضا نہیں ہے آپ پر. لیکن چونکہ یہ رمضان کا روزہ ہے اس لیے آپ کو اگل دینا ہے اور اس روزے کو مکمل کرنا ہے. یعنی اگر یہ وہم آپ کے دل میں گزرتا ہے کہ ہم نے کھا پی لیا, اب میرا روزہ گیا, اب ہم کو مزید کھا لینا چاہیے, تو یہ وہم اپنے دل سے نکال دیے. جو کچھ آپ نے کھایا وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. بھول چوک پر انسان کا مواخذہ نہیں, یہ انسان کی فطرت میں ہے بھول چوک. حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی, ان کی اولاد سے بھول ہو رہی ہے, سمجھا نا؟ تو بھول چوک جو ہے یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے داخل کیا, اس پر انسان کا مواخذہ نہیں. تو وہ کھا لے پی لے اور اس کے بعد اس کو یاد آ جائے فلیتم صومہ. اب چلیے ایک آدمی کھاتا پیتا کچھ آ رہا ہے, مان لیجیے کہ بازار میں آپ نے انگور خریدا اور اس کو لے لیا کسی تھیلی میں, اور ایک ایک کر کے کھاتے آ رہے ہیں, اور آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ روزے سے ہیں, رمضان کا دن ہے, کہیں سے خریدا اور کھاتے آ رہے ہیں, بھول گئے. اب کسی نے دیکھا تو کہا بھائی کیا کر رہے ہو تم, روزے سے نہیں ہو کیا؟ ارے ہاں روزے سے تو ہے, مگر اب ایک دانہ انگور کا رہ گیا ہے اس میں. تو اب سوچا کہ سب تو کھائیے لیا ہے, اب ایک کہے کو رہے وہ کھا لے. تو اب یہ جو جان کے ایک انگور کھایا آپ نے, اس نے آپ کے روزے کو باطل کر دیا. اب اس کی قضا آپ کو کرنی ہوگی. لیکن جب تک لا علمی میں بھول کے کھا رہے تھے, جیسے ہی کسی نے یاد دلایا تو اب وہ جو ایک دانہ رہ گیا تھا, تو یہ نہیں سمجھے کہ اب ایک دانہ رہ گیا ہے, اس کو کہاں پھینکے, کہاں گھر لے جائیں, چلو کھا لیں. نہیں, اس کو آپ کو نہیں کھانا ہے. اگر جان بوجھ کے کھائیے گا تو وہی ایک آپ کے روزے کو خراب کر دے گا اور قضا آپ پر واجب ہو جائے گی. حاکم میں روایت ہے, امام حاکم کی ایک کتاب ہے مستدرک, حدیث کی ایک کتاب ہے, اس میں ہے کہ من افطر فی رمضان ناسیا, اگر کسی نے رمضان کے اندر بھول کر کے افطار کر لیا, یعنی کچھ کھا پی لیا, فلا قضاء علیہ ولا کفارہ, تو اس پر نہ قضا ہے نہ کوئی کفارہ ہے. آپ کا روزہ ہو گیا, اس کی دوسری دن قضا رمضان کے بعد نہیں کرنی ہے اور کفارہ بھی نہیں, سمجھا کہ نہیں؟ ہاں, وہ صحیح, حدیث صحیح ہے. اب اس میں علماء کے درمیان کھانے پینے کے سلسلے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی شخص مجامعت کر لے, بیوی کے ساتھ صحبت کر لے, یا کہے کہ میں نے بھول چک کے کیا, تو وہ علماء کہتے ہیں, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں مانیں گے, کیونکہ بہرحال بیوی سے مجامعت کرنے میں دونوں میاں بیوی شریک ہوتے ہیں. آپ بھولے ہوئے تھے کہ آپ کی بیوی بھی بھولی ہوئی تھی, اس نے آپ کو یاد نہیں دلایا, آپ رکے نہیں. لیکن چلیے خدا نخواستہ اگر دونوں کہے کہ ہم دونوں بھول گئے اور اس کے بعد مجامعت ہو گئی یا درمیانے مجامعت یاد آیا, تو کیا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ حدیث کر رہی ہے کہ چونکہ بھول چک ہوئی ہے اور واقعی اللہ جان رہا ہے اور تم سچے ہو دونوں میاں بیوی اپنے دعوے میں کہ تم سے بھول ہوئی, بالکل نہیں یاد رہا, تب آپ کو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے. لیکن اس کے بعد بھی آپ مسلسل جاری رہے مجامعت میں, سلسلہ آپ کا قائم رہا, تو بہت سخت گناہ ہے, اور یہ کہ صاحب اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی, اور 2 مہینہ رمضان کے بعد 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنا پڑے گا. اور اگر عورت کی بھی رضامندی اگر اس میں شامل ہے تو دونوں کو 2 مہینہ روزہ رکھنا پڑے گا, بیچ میں ایک دن بھی روزہ نہیں توڑے گی, اللہ کہ حائضہ ہو تو روزہ نہیں رکھے گی, یا آپ سفر کر لیں تو روزہ توڑ لیں. بہت مطلب یہ ہے کہ کفارہ بہت سخت ہے. یہ غلام آزاد کرے, اگر تو غلام نہیں ہے, 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھے, لگاتار جان بوجھ کے ایک روزہ بھی اگر کھائے گا تو جو روزہ اگر رکھے ہوا ہے سب باطل. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا. اللہ اکبر. بہرحال یہ بات بھول چک میں آ گئی کہ اگر بھول چک میں اگر یہ معاملہ ہو جائے تو کیا, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دعویٰ ہی غلط ہوگا, ہم مانیں گے نہیں کہ یہ بھول چک سے بھی ایسا ہو سکتا. لیکن اگر ریئر نادر کبھی ایسا ہو کسی کے ساتھ اور وہ دونوں میاں بیوی اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کہے کہ ہم سے بھول چک ہو گئی, تو پھر جیسے ہی ان کو یاد آئے گا دونوں کو ایک دوسرے سے الگ ہونا ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کوئی قضا اور کفارہ لازم نہیں ہے, کیونکہ بھول چک کا حکم آپ نے سن لیا. حدیث میں ہے کہ جس نے بھی رمضان میں افطار کیا بھول چک کر کے, نہ اس کی قضا ہے نہ کفارہ ہے. لفظ کفارہ بتا رہا ہے کہ یہ مجامعت کے سلسلے میں, کیونکہ اگر کوئی جان بوجھ کے کھا پی لیتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہوتا ہے, صرف قضا ہوتی ہے. گنہگار ہوتا ہے, قضا ہوتی ہے. کفارہ صرف ایک ہی صورت میں واجب ہوتا ہے, جبکہ رمضان میں آدمی بیوی سے جان بوجھ کر کے یاد رکھتے ہوئے مجامعت کرے. سمجھا کہ نہیں؟
اور عورت اگر مجبور کر دی گئی ہے، وہ انکار کر رہی ہے، لاکھ انکار کر رہی ہے، لیکن مرد پر جنون سوار ہے شہوت کا، اور زبردستی بیوی کے ساتھ وہ صحبت کر رہا ہے اور اس کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، طلاق دینے کی دھمکی دے رہا ہے، وہ مجبور ہو کر کے اس کی بات مانتی ہے، تو یہ کفارہ اور قضا اس مرد پہ لگے گا۔ عورت کے اوپر صرف روزے کی قضا، ایک روزے کی قضا کرے گی، کفارہ اس کو دینا نہیں ہے، کیونکہ وہ مجبور کر دی گئی۔ ہاں، وہ مسئلہ آئے گا اپنی جگہ پر۔ چلیے صاحب، یہ تو ہو گیا کھانے پینے کے تعلق سے کہ بھول چوک سے اگر کھا پی لے اور آدمی کو یاد آ جائے تو رک جائے، انشاءاللہ اس کا روزہ ہو گیا۔ آگے حدیث دیکھیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذرعہ القیء فلا قضاء علیہ ومن استقاع فعلیہ القضاء، رواہ الخمسہ وعلہ احمد وقواہ الدارقطنی۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث بھی انہی سے ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرعہ القیء، من غلبہ القیء، جس کو قے غالب آ گئی، جس پر قے غالب آ گئی، یعنی خود بخود قے ہو گیا، خود بخود قے ہو گیا، تو بھر پیٹ بھی اگر بھر منہ بھی آوے اور کئی مرتبہ بھی آوے تو اس کا روزہ باقی ہے، کیونکہ خود بخود قے آ گئی۔ تو یہ نہیں کہ قے آ گئی تو روزہ توڑ لیا، لیکن اگر قے کیا ہے آپ نے، ومن استقاع، لیکن جس نے قے کیا ہے، جان بوجھ کے قے کیا ہے، تو اس کے اوپر قضا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب قے کرنے کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ ایسی چیزوں کی، گندی چیزوں کا ذکر کیا کہ طبیعت بھین آئی اور پیٹ میں ایک بھونچال آیا، اور آپ کو کون بولا تھا گندی چیز کا بولنے کے لیے؟ گندی چیز کا ذکر کرتے 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 سنتے سنتے آدمی اس کو ابکی آ جاتی ہے۔ گندی چیز کو دیکھ رہے ہیں آپ، بار بار دیکھ رہے ہیں غلاظت کی طرف، یہاں تک کہ آپ کی طبیعت بھین آئی اور ہوا، یہ کیوں آپ نے کیا؟ یا اسی طریقہ سے آ کر رہے ہیں، حلق کے اندر انگلی ڈال رہے ہیں اور قے کر رہے ہیں، تو آپ پر جرمانہ لگے گا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ آنت کو نچوڑ رہے ہیں ایسے یوں داب رہے کہ ایک دفعہ ڈکار آوے اور اس کے ساتھ کھانا باہر آ جائے۔ تو جو معدے کے اندر کھانا پینا ہے، اگر اس کو آپ کسی طرح کی کوئی گندی بات کر کے، ناپسندیدہ بات کر کے، جس سے طبیعت آدمی کی بھین آ جاتی ہے، کوئی ایسی بدبو سونگھ لیا جس کی وجہ سے آپ کو یہ ایسے کیفیت بنی، یا غلاظت کو دیکھ کر کے آپ کی طبیعت بھین آ گئی اور آپ نے قے کر دیا، یا ہاتھ میں انگلی ڈال کر کے آپ نے قے کر دیا، تب تو آپ کا روزہ گیا۔ لیکن کچھ نہیں ہے، نارملی آپ تھے اور ایک ہی مرتبہ آپ کو بھونچال آیا اور الٹی ہو گئی، خوب الٹی ہو گئی، تو اس سے آپ کا روزہ کہیں نہیں ٹوٹتا ہے، یاد رکھیے گا، چاہے بھر منہ ہو کہ کم منہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے تھوڑا ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن بڑھ منہ آوے تو ٹوٹ جائے گا، نہیں، چاہے پورا کا پورا پیٹ خالی ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ لیکن چلیے، اب قے تو ہو گیا آپ کو 10 بجے، کلی الی آپ نے کر لیا، پانی نہیں پینا ہے، خالی کلی کر کے پھینک دینا ہے۔ 2 بجے جا کر کے آپ کی طبیعت بہت کمزور ہو گئی، جو کچھ پیٹ میں تھا سب نکل گیا تھا، اب پیٹ میں کچھ ہے ہی نہیں، اب آدمی انتہائی کمزور ہو گیا، تکلیف محسوس کر رہا ہے، لگ رہا ہے کہ شام ہوتے ہوتے مر جائے گا کہ کیا ہوگا۔ اگر اس طرح کی کیفیت ہو گئی ہے تب آپ کھانا کھا لیجیے۔ اگر آپ کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہے یا ہلاکت میں پڑنے کا ڈر ہے تو آپ روزہ توڑ لیجیے، کیونکہ اب آپ رکھنے کے قابل نہیں رہ گئے، سمجھا کہ نہیں، اور اس روزے کی آپ کو قضا کرنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خود بخود اگر قے آتی ہے تو آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، الا یہ کہ آدمی بہت کمزوری محسوس کرے تو اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے، موت سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اگر وہ کھا لیتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا، البتہ اس روزے کی قضا ہوگی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کے قے کرتا ہے، ابکائی لاتا ہے، قے کرتا ہے، خاص کر کے گندی باتوں کا، پیشاب پیخانہ بدبودار چیزوں کا ذکر کرتا ہے کہ بولتے بولتے یا سنتے سنتے سننے والے کو ابکائی آ جائے اور وہ کرتا ہے تو اس کو قضا دینی پڑے گی، اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ چلیے، اب یہ قے کا مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، بولی صاحب قے ہو گیا کہ کر لیے؟ اگر کہہ نہیں ہے خود بخود ہو گیا تو الحمدللہ کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں، کلی کر کے رہ جاؤ، روزہ ہو گیا۔ اور اگر قے کیا ہے آپ نے تو آپ کا روزہ گیا، اس کے بدلے میں آپ کو ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ آئیے، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، کیا حکم ہے مسافر کا، اس سلسلے میں دیکھیے حدیث ہے۔ وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، جابر اور اس کے والد عبداللہ دونوں صحابی ہیں، اس لیے رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہے، انصاری صحابی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان فصام حتى بلغ قراع الغمیم
فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه. رواہ مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال نکلے مکہ، کچھ دن رمضان کا روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد آپ نکلے مکہ کے لیے. سمجھا کہ نہیں؟ 17 تاریخ کو مکہ فتح ہوا ہے، 17 رمضان کو. 8 دن کا سفر ہوتا ہے اونٹ سے مدینہ سے مکہ. سمجھا کہ نہیں؟ تو نکلے آپ، کچھ دن روزہ رکھا اور اس کے بعد مکہ نکلے مشرکین سے قتال کرنے کے لیے. اس کی وجہ تھی کہ جو اس سے قبل سن 6 ہجری میں جو معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ کے مقام پر، اس میں جو ایگریمنٹ تھا اس ایگریمنٹ کے خلاف مکہ والوں نے کیا تھا. سمجھا نا؟ مکے والوں نے اپنے دوستوں کا تعاون کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے خلاف. حلیف اس کو کہتے ہیں، حلیف. اب ہماری آپ سے دوستی ہے، معاہدہ ہے ہمارا کہ ہم تمہارا تعاون کریں گے، تم ہمارا تعاون کرو گے، اور ان کا بھی کوئی ہے. تو انہوں نے اپنے دوست کی مدد کی ہمارے دوست کے خلاف، تو گویا کہ ہمارے خلاف کیا. تو یہ جو غلطی کی انہوں نے کہ مشرکین نے اپنے حلفاء کی، اپنے دوستوں کی مدد کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفوں کے خلاف، تو آپ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے مکے پر چڑھائی کی اور 10,000 کا لشکر جرار لے کر کے آپ مکہ پہنچے. عمرے کی نیت نہیں تھی آپ کی، کیونکہ جنگی ہتھیار پہن کے جا رہے تھے. خیر جب چلے مکہ، رمضان کا مہینہ تھا، فصام، آپ نے روزہ رکھے ہوئے تھے، سفر پہ چل رہے تھے، روزہ رکھے ہوئے تھے. حتیٰ بلغ قراء الغمیم، ایک جگہ ہے مقام عصفان کے پاس قراء الغمیم میں. جب قراء الغمیم میں پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے مکہ مدینہ کے راستے میں، فصام الناس، تو لوگ بھی روزے سے تھے. آپ کا دیکھا دیکھی کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو لوگ بھی روزے سے تھے. اکثریت لوگوں کی تھی روزے سے. کچھ لوگ افطار بھی کیے ہوئے تھے، کیونکہ بعض حدیث میں ہے کہ ہم لوگ چلے تو کچھ ہم میں کے روزے سے تھے، کچھ ہم میں افطار والے تھے، لیکن اکثریت روزے داروں کی تھی. ثم دعا بقدح من ماء، آگے کی واقعہ ہے. ایک شخص یا کچھ شخص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کے ساتھ روزے سے ہیں وہ بہت پریشانی محسوس کر رہے ہیں، روزے میں مسافرت میں چل رہے ہیں، سفر ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، عرب کی گرمی ہے، بہت پریشان ہے، ہلکان ہوئے جا رہے ہیں. سمجھا کہ نہیں؟ لیکن وہ آپ کا دیکھا دیکھی روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ روزے سے ہیں، کیسے وہ افطار کریں؟ وہ انتظار میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. تو دیکھیے رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے اپنی امت کے روزے داروں کی مشقت کی جو بات سنی تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک پیالہ لے آؤ پانی کا. اور عصر کی نماز ہو چکی تھی، اب اس کے بعد وقت ہی کتنا رہتا ہے. یہ نہ کہا کہ نہیں مکمل کر لیتے ہیں، مکمل کر لیتے جاؤ. کہا لوگ ہلکان ہو رہے ہیں، برداشت سے باہر ہو رہا ہے. آپ نے عصر کی نماز کے بعد اونٹنی پر چڑھ کر کے پیالہ کو اٹھایا، اونٹنی پر چڑھ کر کے آپ پیا، تاکہ سارا مجمع دیکھے کہ آپ روزہ توڑ رہے ہیں. سمجھا؟ اس طریقے سے لوگوں نے بھی اپنا روزہ اس وقت توڑ لیا. سمجھا؟ کچھ لوگوں کے متعلق معلوم ہوا کہ نہ ابھی انہوں نے روزہ نہیں توڑا، انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اب تو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، ہم برداشت کر لیتے ہیں، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، وہ لوگ نافرمان ہیں، وہ لوگ نافرمان ہیں، یعنی ہمارے حکم کی مخالفت کرنے والے. نافرمانی 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک تو حکم کی، جو واجب ہے اس کی مخالفت کیجیے، مت کیجیے، واجب کو ترک کر دیا، یا حرام کا ارتکاب کر لیا، حرام کام کر لیا تو مخالفت کیا، یا جو واجب ہے اس کو چھوڑ دیا تو شریعت کی مخالفت کیا. شریعت کی مخالفت 2 طرح سے ہوگی نا. ہاں، شریعت نے کہا نماز پڑھو، نہیں پڑھتے ہو تو یہ معصیت ہے. شریعت نے کہا کہ شراب مت پیو، شراب پیتے ہو تو یہ مخالفت ہوئی. تو جس کام سے شریعت نے منع کیا اس کو کرتے ہو تو یہ مخالفت ہوئی، اور جو کام کرنے کے لیے ہے اس کو چھوڑتے ہو تو یہ مخالفت ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ مخالفت ہے، باوجود اس کے کہ وہ مشقت میں ہیں، جان پر بنائی ہے ان کے، اور میں نے ان کی خاطر روزہ توڑ لیا اپنا تاکہ امت پر آسانی ہو جائے، اور پھر بھی وہ ضد پہ تلے ہوئے کہ نہ ہم اپنا روزہ مکمل کریں گے. آپ نے فرمایا کہ وہ نافرمان ہے، وہ نافرمان. وہی یہاں دوسری حدیث کے اندر آیا ہے مسلم شریف کے اندر کہ کہا گیا آپ سے کہ لوگوں پر روزہ بہت مشکل گزر رہا ہے، لوگ انتظار میں ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. تب آپ نے لوگوں کی
خاطر پانی منگوایا پیالے میں، اور عصر کے بعد آپ نے پی کر کے اپنے روزے کو توڑ لیا، جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ آدمی حالت سفر میں روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور افطار کر بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، رخصت ہے کہ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو روزہ توڑ لو، بعد میں کبھی روزہ رکھ لینا اگلے سال تک، اگلے رمضان تک، لیکن جتنا جلدی کر لو اچھا ہے، تاکہ تمہارا واجب ادا ہو جائے، معلوم نہیں موت ہو جائے۔ تو اس لیے اپنی قضا کو، روزے کی قضا کو جلد مکمل کرو۔ بہرحال لیکن اگر کوئی شخص چاہے کہ ہم رمضان میں روزہ رکھ لیں، کوئی زیادہ مشقت کی بات ہمارے لیے نہیں ہے، سفر میں ہے تو بھی کیا ہوا، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہوا کہ نہیں ہوا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، سفر میں اگر روزہ رکھے گا تو حرام ہے، اور رکھے گا بھی تو باطل ہوگا، اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ علماء ظاہریہ ہے، یہ غلط ہے یہ قول، کیونکہ دیکھیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن تو روزہ ہی رکھا نا، مقام قرائے غمیم پر پہنچے تب کئی دن کے بعد آپ نے روزہ توڑا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو مسافر روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن ہاں اگر مشقت کا باعث ہے روزہ تو توڑ لینا افضل ہے، کیونکہ اللہ نے رخصت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیوں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہو؟ سمجھا کہ نہیں؟ اور اگر ضرورت ہے روزہ توڑنے کی، ایک دم ہلکان ہو، پسینے سے شرابور ہے، کانٹا حلق میں چبھ رہا ہے، دو گوئے ٹیشی اٹھائے ہوئے ہیں، بچہ کو الگ کندھے پہ سنبھالے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں روزے میں، بھئی کیا بات ہے بھئی، روزے سے ہے رے بیوقوف کہیں کا روزہ توڑو، مشقت پر مشقت برداشت کر رہا ہے، تکلیف پر تکلیف چڑھ رہا ہے، بلکہ ایسے وقت میں روزہ رکھنا گناہ کا کام ہوگا، بے ہوش ہو کے گر پڑے گا تو اگر مشقت لگ رہی ہے تو روزہ توڑ لینا افضل ہے، اور اگر تکلیف ہو رہی ہے تو روزہ توڑنا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ نارمل ہے، سفر کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں اے سی میں سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، آرام دہ ان کا سفر ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھ لینا افضل ہے کہ توڑ لینا افضل ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ لینا افضل ہے۔ ایک تو یہ کہ رمضان کا مہینہ ہے، دوسرے کہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنے میں یہ مشکل عبادت بھی آسان ہو جاتی ہے، بعد میں پورا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آدمی اتنی سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے کہ 2-3 روزے بھی اس سے سال بھر میں رکھنا اس کو پار نہیں لگتا ہے، سمجھا نا؟ تو اسی لیے اگر روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو، سہولت ہے تو روزہ رکھے۔ لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، افطار کر لینا ہر حال میں افضل ہے، چاہے اے سی میں سفر کرو کہ کتنے آرام دہ سفر ہو، مسافر ہو تو روزہ توڑ لو، یہ افضل ہے، سمجھا؟ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ افضل کچھ نہیں ہے، چھوڑ دو مسافر کے اوپر، اس کو جو اچھا لگے وہی اس کے لیے افضل ہے، لیکن بہتر یہ ہے انشاءاللہ کہ روزہ رکھ لینا، اگر تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو تو روزہ رکھ لینا افضل ہے، تاکہ اس مہینے کی برکت بھی مل جائے، اور دوسرے یہ ہے کہ صاحب آپ کا ذمہ بھی بڑی ہو جائے، روزہ فرض آپ کا ادا ہو جائے، بعد میں پریشانی ہوتی ہے اور سستی کاہلی کا آدمی شکار ہوتا ہے۔ لیکن اگر یاد رکھیے گا، اگر سفر میں مشقت ہو رہی ہے آپ کو، اور اگر مشقت تکلیف کی حد تک بڑھ جاتی ہے آپ کو، تب تو روزہ رکھنا آپ کے لیے مکروہ یا حرام ہو جائے گا۔ اگر مشقت ہو رہی ہے تو توڑ لیجیے، اب روزہ رکھ رہے ہیں تو مکروہ ہے، لیکن بہت تکلیف پر تکلیف آپ سہ رہے ہیں مگر روزہ نہیں توڑ رہے ہیں تو یہ آپ گناہ کر رہے ہیں۔ چلیے ایک حدیث اور پڑھتے ہیں، اسی موضوع کی ہے۔ وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل۔ حمزة بن عمرو الأسلمي رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، 80 سال کی عمر میں، کہتے ہیں سن 61 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے اندر قوت پاتا ہوں روزہ رکھنے کی سفر میں بھی۔ اصل میں یہ آدمی اونٹ ہکایا کرتا تھا، اونٹ کرائے پر لگاتا تھا، اگر کسی کو جانا ہے کہیں، دربھنگہ چل رہا ہے مثال کے طور پر، کہا بیٹھیے کرائے پر اونٹ لے لیا، 100 روپیہ لیں گے، آپ کو پہنچا دیں گے، تو اب اونٹ کو ہکا کے جا رہا ہے یا اس کی لگام پکڑے ہوا ہے لے کے جا رہا ہے، گیا بھی چلا بھی آیا اونٹ پر بیٹھ کر کے، بھاڑا ڈھو رہا ہے، کرائے پر اونٹ لوگوں کو کرائے پر دیتا تھا اور اس کو لے کر کے جاتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور اتفاق سے جب اس کا یہی پیشہ تھا، جیسے کوئی ڈرائیور ہے مکہ مدینہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ کرتا ہے، رمضان کے اندر بھی عمرہ کرانے کے لیے لوگوں کو لے جاتا ہے، لے آیا لے گیا، تو اب وہ مسافر ہے
تو اس مسافر نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں تو لوگوں کو سواری کراتا ہوں اپنے اونٹ پر، اور رمضان کا مہینہ بھی آ جاتا ہے اور میرے پاس طاقت ہے کہ میں روزہ رکھوں، فہل علیہ جناح، تو کیا مجھ پر کوئی حرج ہے اگر میں روزہ رکھوں؟ تو کیا مجھ کو کوئی گناہ لگے گا اگر میں رکھوں تو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں تو رخصت دیا ہے، لیکن اگر میں اس رخصت پر عمل نہ کروں اور روزہ رکھنے کی مجھ کو طاقت ہو، اب میں رکھوں تو کیسا رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا ہی رخصت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، آسانی ہے مسافر کے لیے اور مریض کے لیے۔ روزہ رمضان کا چھوڑنے کی اللہ کی طرف سے رخصت ہے، آسانی۔ اگر تم اس رخصت کو استعمال کرتے ہو، رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہو، فمن اخذ بها، جس نے رخصت پر عمل کیا، فحسن، تو اس نے اچھا کیا۔ ومن احب ان یصوم، اور جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزے سے رہے سفر کی حالت میں بھی، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج کی نفی کی، گویا کہ آپ رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے، جیسا آپ چاہیے۔ بہرحال یہ حدیث ان لوگوں پر تو رد کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے اور روزہ رکھے گا تو روزہ ہی نہیں ہوگا، اس کے خلاف ہے یہ حدیث۔ اب صرف اختلاف اس دو مسئلے میں ہے کہ مسافر کے لیے روزہ توڑنا افضل ہے کہ روزہ رکھنا افضل ہے۔ جیسا ابھی آپ نے سنا تو امام شافعی کہتے ہیں روزہ رکھنا افضل ہے اگر مشقت نہ ہو تو، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں روزہ توڑنا افضل ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رخصت پر عمل کرے اس نے اچھا کام کیا، گویا رخصت پر عمل کرنے کو، روزہ توڑنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا، اور روزہ رکھنے کو کہا کوئی حرج نہیں ہے، روزہ رکھ بھی سکتے ہو۔ تو اس سے ہو سکتا ہے کہ روزہ توڑنا افضل مانا جائے، لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں پہلو آپ نے بتایا، اچھا ہو تو ایسا کر لو یہ اچھا، یا اچھا ہو تو یہ کر لو۔ بہرحال افضلیت کا جھگڑا ہے کہ افضل روزہ رکھنا ہے کہ روزہ توڑنا ہے، لیکن بہتر بات آپ نے سن لیا کہ انشاءاللہ اگر روزہ رکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہے آپ کو تو روزہ رکھ لیجئے، اگر مشقت ہے تو روزہ رکھنا مکروہ ہے، اگر تکلیف ہے روزہ رکھنے سے تب روزہ رکھنا آپ کے لیے گناہ کا باعث ہوگا۔ تو یہ مسافر اور بیمار کا حال ہے، وہی بیمار کا حال ہے، اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو پریشانی ہے، نہیں ہو رہی ہے تو روزہ پورا کیجئے۔ سر میں درد ہو رہا ہے، ہلکا بخار ہے، برداشت کرتے، لیکن اگر آپ بخار میں ہیں، سر میں درد ہے، دانت میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، تکلیف ہے، اور آپ چاہتے ہیں دوا لینا، کچھ کھانا پینا، تو آپ بیمار ہیں۔ اب اس کے لیے یہ نہیں کہ بیماری ایسی ہو کہ بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو، مر جانے کا خطرہ ہو۔ اگر بیمار ہیں اور آپ توڑ لینا مناسب سمجھتے ہیں تو توڑ لیجیے، اگر مکمل کر لینا میں بہتر سمجھتے ہیں تو مکمل کر لیجیے، لیکن یاد رکھیے اگر کوئی چیز مشقت کا ذریعہ بن جائے، بیماری کے بڑھ جانے کا ذریعہ بن جائے، تب ایسی صورت میں روزہ ہر حال میں آپ کو توڑنا افضل ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔